بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تسبیح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے۔ یہ تسبیح 70 بار روزانہ پڑھنے سے قبر جہنم کا عذاب حرام ہے۔ اس تسبیح سے جنت میں بغیر حساب کتاب اللہ کا دیدار کرے گا۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک ایسی عظیم بابرکت تسبیح لے کر آئے ہیں جس کا تعلق براہ راست ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت سے ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود پڑھتے تھے، اور یہ اتنی عظیم ہے کہ اگر کوئی شخص اسے روزانہ پڑھے، 70 بار پڑھ لے، تو اللہ کے حکم سے اس کے لیے قبر کا عذاب اور جہنم کا عذاب حرام ہو جاتا ہے۔ سوچیے، آج کے دور میں جب انسان اس قدر الجھ چکا ہے کہ آخرت کی فکر کمزور پڑتی جا رہی ہے، ایسے میں یہ تسبیح ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت اور کتنی عظیم خوشخبری ہے۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ قبر اور آخرت کے مراحل کتنے سخت ہیں۔ قبر کا اندھیرا، منکر نکیر کے سوالات، اعمال کا حساب، پھر صراط، اور پھر جنت یا جہنم کا فیصلہ۔ یہ سب مراحل ہر انسان کو طے کرنے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے۔ اس لیے اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں ایسے اعمال بتا دیے جن سے یہ سختیاں آسان ہو جاتی ہیں۔ آج ہم جس تسبیح کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت، مغفرت اور نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ ایسی تسبیح ہے کہ جو شخص اسے پابندی سے پڑھتا ہے، اس کے دل میں ایمان کی روشنی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کی روح کو سکون ملتا ہے اور اس کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ وہ سب سے بڑھ کر حدیث کے مطابق اس تسبیح کو پڑھنے والا جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کی عظیم سعادت حاصل کرے گا، جس کی تمنا انبیاء، اولیاء اور صالحین نے کی، اور اللہ نے یہ دروازہ اپنی امت کے عام افراد کے لیے بھی کھول دیا۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ اس تسبیح کو اپنائیں۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگی بدلنے کے لیے ہے۔ اگر ہم روزانہ کے معمول میں سے چند منٹ نکال کر اس تسبیح کو اپنی زبان کا ورد بنا لیں تو ہماری دنیا بھی سنور سکتی ہے اور آخرت بھی۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، تسبیح کے الفاظ بھی جانیں اور اس کا طریقہ بھی سمجھیں، اور نیت کریں کہ آج کے بعد ہم اس عظیم عمل کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبر کا عذاب نہ ہو، جہنم سے نجات ملے اور جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخلہ ہو، تو اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں، عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں جو کچھ رسول دے لے لو، اور جس سے روکے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا اور اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا تو جاری کرنے والے کو اپنے عمل کا ثواب بھی ملے گا، اور اس اچھے طریقے پر چلنے والے دوسرے لوگوں کے عمل کا ثواب بھی ملے گا، جبکہ عمل کرنے والے لوگوں کے لیے اپنے اسباب میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور جس شخص نے کوئی برا طریقہ جاری کیا اور جس پر اس کے بعد عمل کیا گیا تو اس کا اپنا گناہ بھی ہوگا اور ان لوگوں سے بھی گناہ اس کو ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے طریقے پر چلنے سے گریز کیا وہ مجھ سے نہیں۔ ایک یہودی کسی مسلمان کا پڑوسی تھا، اور اس یہودی کے ساتھ اس مسلمان کا پڑوسی بہت اچھا سلوک کرتا تھا۔ اس مسلمان کی یہ عادت تھی کہ وہ ہر تھوڑی دیر بعد یہ جملہ کہتا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور ہر مراد پوری ہوتی ہے۔ جو کوئی بھی اس مسلمان سے ملتا
وہ مسلمان اسے اپنا یہ جملہ ضرور سناتا اور جو بھی اس کے ساتھ بیٹھتا اسے بھی ایک مجلس میں کئی بار یہ جملہ مکمل یقین سے سناتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ اس مسلمان کا یہ جملہ اس کے دل کا یقین تھا۔ یہودی نے ایک سازش تیار کی تاکہ اس مسلمان کو ذلیل و رسوا کیا جائے اور درود شریف کی تاثیر پر اس یقین کو کمزور کیا جائے اور اس سے یہ جملہ کہنے کی عادت چھڑوائی جا سکے۔ یہودی نے ایک سونار سے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی اور اسے سے تاکید کی کہ ایسی انگوٹھی بنائے کہ اس جیسی انگوٹھی پہلے کسی کے لیے نہ بنائی ہو۔ سونار نے انگوٹھی بنا دی۔ وہ یہودی انگوٹھی لے کر مسلمان کے پاس آیا۔ حال احوال کے بعد مسلمان نے اپنا وہی جملہ، اپنی وہی دعوت دہرائی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر حاجت اور ہر مراد پوری ہوتی ہے۔ یہودی نے دل میں کہا، اب بہت ہو گئی، بہت جلدی یہ جملہ تم بھول جاؤ گے۔ کچھ دیر بعد بات چیت کے بعد یہودی نے کہا، میں سفر پر جا رہا ہوں، میری ایک قیمتی انگوٹھی ہے، وہ آپ کے پاس امانت رکھ کے جانا چاہتا ہوں، واپسی پر آپ سے لے لوں گا۔ مسلمان نے کہا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ بے فکر ہو کر انگوٹھی میرے پاس چھوڑ جائیں۔ یہودی نے وہ انگوٹھی مسلمان کے حوالے کی اور اندازہ لگا لیا کہ مسلمان نے وہ انگوٹھی کہاں رکھی ہے۔ رات کو وہ چھپ کر اس مسلمان کے گھر کودا اور بالآخر انگوٹھی تلاش کر کے لے گیا اور اپنے ساتھ لے گیا۔ اگلے دن وہ سمندر پر گیا اور ایک کشتی پر بیٹھ کر سمندر کی گہری جگہ پہنچا اور وہاں وہ انگوٹھی پھینک دی اور پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ جب واپس آؤں گا اس مسلمان سے اپنی انگوٹھی مانگوں گا تو وہ نہیں دے سکے گا، تب میں اس پر چوری اور خیانت کا الزام لگا کر خوب چیخوں گا اور ہر جگہ اسے بدنام کروں گا۔ وہ مسلمان جب اپنی اتنی رسوائی دیکھے گا تو اسے خیال ہوگا کہ درود شریف سے کام نہیں بنا اور یوں وہ اپنا جملہ، اپنی دعوت چھوڑ دے گا۔ مگر اس نادان کو کیا پتا تھا کہ درود شریف کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہودی اگلے دن واپس آ گیا، سیدھا اس مسلمان کے پاس گیا اور جاتے ہی اپنی انگوٹھی طلب کی۔ مسلمان نے کہا، آپ اطمینان سے بیٹھیں، آج درود شریف کی برکت سے میں صبح دعا کر کے شکار کے لیے نکلا تھا تو مجھے ایک بڑی مچھلی ہاتھ لگ گئی۔ آپ سفر سے آئے ہیں، وہ مچھلی کھا کر جائیے گا۔ پھر اس مسلمان نے اپنی بیوی کو مچھلی صاف کرنے اور پکانے پر لگا دیا۔ اچانک اس کی بیوی زور سے چیخی اور اسے بلایا۔ وہ بھاگ کر گیا تو بیوی نے بتایا کہ مچھلی کے پیٹ سے سونے کی انگوٹھی نکلی ہے اور بالکل ویسی ہے جیسی ہم نے اپنے یہودی پڑوسی کی انگوٹھی امانت کے لیے رکھی تھی۔ وہ مسلمان جلدی سے اس جگہ گیا جہاں اس نے یہودی کی انگوٹھی رکھی تھی۔ انگوٹھی وہاں نہیں تھی۔ وہ مچھلی کے پیٹ والی انگوٹھی یہودی کے پاس لے آیا اور آتے ہی کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ پھر اس نے وہ انگوٹھی یہودی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ یہودی کی آنکھیں حیرت سے باہر، رنگ کالا پیلا اور ہونٹ کانپنے لگے۔ اس نے کہا، یہ انگوٹھی کہاں سے ملی؟ مسلمان نے کہا، جہاں ہم نے رکھی تھی وہاں ابھی دیکھی، وہاں تو نہیں ملی، مگر جو مچھلی آج شکار کی اس کے پیٹ سے مل گئی ہے۔ معاملہ مجھ میں بھی سمجھ نہیں آ رہا، مگر الحمدللہ آپ کی امانت آپ کو پہنچی اور اللہ تعالیٰ مجھے پریشانی سے بچا لیا۔ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت و مراد پوری ہوتی ہے۔ یہودی تھوڑی دیر کانپتا رہا، پھر بلک بلک کر رونے لگا۔ مسلمان اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ یہودی نے کہا، مجھے غسل کی جگہ دے دیں۔ غسل کر کے آیا اور فوراً کلمہ طیبہ کا
اور کلمہ شہادت پڑھنے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ وہ رو بھی رہا تھا اور اس مسلمان کا دوست بھی، اور مسلمان اسے کلمہ پڑھا رہا تھا اور یہودی یہ عظیم کلمہ پڑھ رہا تھا۔ جب اس کی حالت سنبھلی تو مسلمان نے اس سے وجہ پوچھی۔ تب اس نو مسلم نے سارا قصہ سنا دیا۔ مسلمان کے آنسو بہنے لگے اور بے ساختہ کہنے لگا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت و مراد پوری ہوتی ہے۔ ایک دن بغداد کی گلیوں میں سخت گرمی تھی، سورج سر پر آگ برسا رہا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے ساتھ درس سے فارغ ہو کر واپس جا رہے تھے۔ راستے میں ایک بوڑھا یہودی ملبے کے ڈھیر پر بیٹھا رو رہا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، چہرہ غبار آلودہ، ہاتھ میں ایک ٹوٹی ہوئی چھڑی۔ امام شافعی نے شاگردوں کو روکا اور بوڑھے کے اس پاس بیٹھ کے پیار سے پوچھا، اے بزرگ، کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہے ہو؟ بوڑھے نے آنسو پوچھے اور کہا، اے نوجوان، میرا بیٹا مر گیا ہے، میں غریب ہوں، کفن تک نہیں، لوگ مجھے یہودی کہہ کر دفن کرنے سے بھی انکار کر رہے ہیں، میں اسے کندھا دینے والا بھی نہیں ڈھونڈ سکا۔ یہ سنتے ہی امام شافعی کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے اپنا عمامہ اتار کر اپنی چادر اتاری اور بوڑھے کے سامنے رکھ دی، پھر شاگردوں سے فرمایا، آؤ، آج ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ہم اس یہودی کے بیٹے کا جنازہ اٹھائیں گے۔ شاگرد حیران رہ گئے۔ کسی نے عرض کی، یا امام، یہ یہودی ہے، ہم کیوں؟ امام شافعی نے مسکرا کر فرمایا، اے بیٹو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ کے سارے بندے اس کے کنبے کے رکن ہیں۔ اللہ کو سب سے زیادہ پیارا وہ ہے جو اس کے کنبے کے لیے سب سے زیادہ نفع پہنچائے۔ آج اگر ہم اس یہودی کے بیٹے کا جنازہ نہ اٹھائیں گے تو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھیں گے، شافعی، میری حدیث کہاں گئی؟ یہ کہہ کر امام شافعی خود جنازہ اٹھانے کے لیے اٹھے۔ شاگردوں نے بھی ہاتھ بڑھایا۔ پورے بغداد نے دیکھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک یہودی بچے کا جنازہ کندھا دے کر قبرستان لے جا رہے ہیں۔ جب لاش اتار دی گئی تو بوڑھا یہودی روتے ہوئے امام شافعی کے قدموں میں گر پڑا اور بولا، اے اللہ کے ولی، آج تم نے مجھے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین کیا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ امام شافعی نے اسے اٹھایا، سینے سے لگایا اور رونے لگا، پھر خود اس بوڑھے کے بیٹے کو غسل دیا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا اور نماز جنازہ پڑھائی۔ واپسی پر شاگردوں نے پوچھا، یا امام، آپ نے ایک یہودی کے بیٹے کا اتنا اہتمام کیوں کیا؟ امام شافعی نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، آج ایک جنازے نے مجھے جنت دکھا دی اور ایک یہودی نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین سکھا دیا۔ اے اللہ، ہمیں بھی شافعی جیسا دل عطا فرما اور ہم انسانیت کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے آشنا کر سکیں۔ محترم ناظرین، چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ یہ وہ تسبیح ہے جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود پڑھا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو بھی یہ تسبیح پڑھنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ جو شخص 70 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے گا، قبر اور جہنم کا عذاب اس پر حرام کر دیا جائے گا اور اس تسبیح سے جنت میں بغیر حساب اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ وہ تسبیح یہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ تسبیح پڑھنے سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک کی فضیلت بہت زیادہ ہے جو میں پہلے ہی بیان کر چکی ہوں۔ کوئی بھی وظیفہ یا دعا مانگنے سے پہلے وہ درود پاک پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت
علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 70 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 70 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ پڑھنا ہے۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ وظیفے کے پاک پڑھنا ہے جو وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ اس بابرکت تسبیح کو محض ایک ویڈیو یا تحریر تک محدود نہ رکھیں بلکہ اسے اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جو تسبیح حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہو، اس کی برکتوں کا اندازہ الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ اگر روزانہ صرف 70 مرتبہ خلوص سے دل کے ساتھ یہ تسبیح پڑھ لی جائے تو قبر و جہنم کے عذاب سے نجات، جنت میں بغیر حساب کتاب داخلہ اور اللہ کے دیدار جیسی عظیم نعمتوں کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ یاد رکھیں، نجات کا راستہ مشکل نہیں، بس نیت سچی ہونی چاہیے اور زبان ذکر الہی سے تر رہنی چاہیے۔ آج یہ عہد کریں کہ ہم اس تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، خود بھی پڑھیں گے اور اپنے گھر والوں، دوستوں، عزیزوں تک بھی پہنچائیں گے تاکہ سب اس عظیم اجر میں شریک ہو سکیں۔ ناظرین کرام، یوں تو قرآن پاک میں نازل کی گئی ہر ایک سورت پر کہ ہر ایک آیت، ہر ایک لفظ، ہر ایک حرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کا اعلان کر رہا ہے، لیکن ایک ایسی مبارک تسبیح ہے جو اللہ نے خاص غریبوں کو نوازنے کے لیے قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے۔ جو بھی ہر روز اس لفظ کی تسبیح کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کی جتنی بھی حاجتیں ہیں پوری ہو جاتی ہیں۔ چند ہی دنوں میں وہ امیر سے امیر تر ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کے اوپر برستی دولت کی بارش دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ اس تسبیح کے لفظ کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو ایک ایسا عمل بتاتے ہیں جس کی قرآن میں بار بار تاکید فرمائی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی رضا اور مزید نعمتوں کا باعث اللہ تعالیٰ کی سب حمد کرنے والوں سے پہلے خود اپنی حمد کی، تمام شکر گزاروں سے پہلے اپنی ذات کی قدردانی کی اور تمام ثنا کرنے والوں سے پہلے اپنی ذات مقدس کی ثنا کی۔ چنانچہ فرمایا، سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا، ساری حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، اور فرمایا، کہہ دیجئے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے کوئی اولاد نہیں بنائی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی نماز میں اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک پھٹ جاتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اتنی زیادہ مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام لغزشیں معاف کر دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کیا پھر میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا پسند نہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل اور عبادت اور قرب و طاعت کے ساتھ اللہ کی شکر کی ترجمانی کی۔ رات کے پچھلے پہر جب لوگ آرام کی نیند سوئے ہوتے، قیام کیا، طویل مناجات اور رکوع و سجود کی کثرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شوق تھا۔ آپ نے اللہ کے وعدے، اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دی کے پیش نظر عمل کو ترک نہیں کیا، بلکہ اس کی وجہ سے مزید اطاعت اور باکثرت نوافل ادا کرنے خود کو عبودیت کی چوکھٹ پر ڈال دیا اور اپنی نیند اور آرام کے اوقات میں اللہ مالک الملک کی مناجات اور شکر میں صرف کیے، کیونکہ کرم و احسان کرنے والے کا یہ حق ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے اور کثرت سے اس کی حمد و ثنا کی جائے۔ وہ اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی بے در پہ حمد کرتے اور اپنے خالق کی کثرت سے ثنا کرتے۔
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، حمد تیرے ہی لیے ہے، تو آسمانوں اور زمین کو روشن کرنے والا ہے، تعریف تیرے ہی لیے ہے، تو آسمانوں اور زمین کو کنٹرول کرنے والا ہے، حمد تیرے ہی لیے ہے، تو آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ اس میں ہے سب کا رب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں اللہ کی ربوبیت پر اس کی حمد ہے، کیونکہ وہی خالق، رازق، کائنات میں تصرف اور اس کی تدبیر کرنے والا ہے، جس کی بنا پر اس بات کا مستحق ہے کہ بندے اس کا شکر ادا کریں۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام شکر گزاروں میں سر فہرست ہیں، اور یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حاکم اور قیوم ہونے کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی اصلاح کرے، ان کے معاملات کو چلائے اور ان کی مصلحتوں کا خیال رکھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد اسی عظیم فضل کے باعث تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہوئی کتاب قرآن مجید کا آغاز بھی اللہ کی حمد کے ساتھ ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکر کی ایک اور نہایت خوبصورت قسم بیان فرمائی، اور وہ ہے باری تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار اور ان کا تذکرہ۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اپنے رب کی نعمت کو بیان کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کو دیکھا جس نے بسیدہ کپڑے پہن رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تیرے پاس مال ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے تجھے مال دیا تو پھر اس کی نعمت اور کرم کا اثر بھی تجھ پر دکھائی دینا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے۔ ان حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو شکر کا یہ طریقہ سکھایا، اور اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کیا جائے، اس کا اظہار کیا جائے اور زبان سے انعام کرنے والے کی ثنا کی جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم اس طرح لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش میں ڈالتے ہیں، اور وہ انہیں دیکھ کر کہیں، کیا ہم میں سے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا؟ ہاں، کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نیند سے بیدار ہو کر سب سے پہلے کلمہ ارشاد فرماتے، وہ اللہ کی حمد پر مبنی ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندگی دی اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حال کر دینے والی تھکاوٹ کے بعد آرام دہ نیند آنے پر بھی اپنے رب کی حمد بیان کرتے، اور اس بات پر بھی اس کی تعریف اور ثنا کرتے کہ اس نے روح کو لٹایا تاکہ آپ خوبصورت دن اور امید اور عمل سے بھرپور زندگی کا استقبال کریں۔ نیز اس کی صبح کی نعمت پر بھی اپنے رب کی حمد کرتے جس نے پوری شان و شوکت سے کائنات کو ڈانپ لیا اور اس کی کرنوں نے ہر سو اجالا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو بشارت دیتے ہوئے فرماتے ہیں، جس نے صبح کے وقت یہ کہہ لیا، اے اللہ، مجھے جو بھی نعمت حاصل ہے وہ صرف تجھے اکیلے ہی کی طرف سے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، سو تیری ہی حمد ہے اور تیرا ہی شکر ہے، تو اس نے اپنے اس دن کا شکر ادا کر لیا۔ اور جس نے شام کے وقت اس طرح کہہ دیا تو اس نے اپنی رات کا شکر ادا کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے، اور جو کچھ اس نے عطا کیا ہر حال میں اس میں خوش رہنے کی توفیق دے۔ اگر ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے آگے ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔
جو مانگا وہ مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق کی برکت اور وسعت کے لیے اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔